وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ زندگی میں سادگی اپناؤ۔ جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی، پریشانیاں اتنی کم ہوں گی۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹ پتلی کی طرح جی حضور کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ لوگوں کی اصلیت نظر آنے لگتی ہے اور رشتوں کا سب بھرم کھل جاتا ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کیجیے، کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ کیا آپ نے بھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں بغض اور زہر بھرا ہوتا ہے، مگر بول ہمیشہ میٹھا بولتے ہیں۔ اللہ پاک ان میٹھے کریلوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو کبھی نہیں سیکھ سکتے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے، مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ مرد شادی کے بعد بھی طالب علم ہی رہتا ہے۔ بیوی کو لگتا ہے ماں سکھا رہی ہے، ماں کو لگتا ہے بیوی پڑھا رہی ہے۔ منافقت منہ کی بدبو جیسی ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا، دوسروں کی بری لگتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حسد، غیبت، ریاکاری، تکبر اور منافقت سے محفوظ فرمائے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں لیکن کسی کو ذلیل نہ کریں۔ ہم لوگ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو ذلیل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ضروریات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کیے بغیر جینا مشکل ہوتا ہے، اور خواہشات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کرنے کے چکر میں جینا مشکل ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ لوگ کالے جادو سے تو ڈرتے ہیں مگر اپنے کالے اعمال سے نہیں۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو، وہ بچے ہوتے ہیں۔ خود کو ان لوگوں سے بچاؤ جو اپنے احساسات اپنے تک رکھتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگ ہی ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی دنیا خطرے میں ڈال دے گا۔ کمزور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈال دے گا۔ ضروری نہیں ہر رشتہ خون کا ہو، کچھ رشتے خون چوسنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ موتی کیچڑ میں گر کر بھی قیمتی رہتا ہے اور دھول آسمان پر چڑھ کر بھی بے قیمت رہتی ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔
برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ لڑا جائے، آپ ذرا کامیاب تو ہوں، دشمن خیرات میں ملیں گے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ توبہ کرنے میں تاخیر مت کرو کیونکہ موت اچانک آئے گی۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے، میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں بدترین منافقت ہے۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھو بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ ہی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کریں۔ یہ دنیا ہے جناب جہاں پر مٹی میں ملانے کے لیے لوگ کاندھے پر اٹھا لیتے ہیں۔ گھر میں موجود اس مزدور کی قدر کریں جو آپ کی زندگی میں آئی اور پھر کبھی چھٹی پر نہیں گئی۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے، کوئی مخلوق بھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ چہرے کے غیر ضروری بال، شہد 1 کھانے کا چمچ، دودھ 2 کھانے کے چمچ، انڈا 1 عدد، صرف سفیدی، تینوں اجزاء کو اچھی طرح مکس کر کے ماسک بنا لیں اور چہرے پر آدھے گھنٹے تک لگا رہنے دیں۔ پھر نیم گرم دودھ میں روئی بھگو کر اس کی مدد سے اوپر سے نیچے کی جانب ماسک اتاریں اور نیم گرم پانی سے چہرہ دھو لیں۔ ہفتے میں 3 دن کے استعمال سے ہی چہرے سے بال ختم ہو جائیں گے۔ جتنی بھیڑ بڑھ رہی ہے زمانے میں، لوگ اتنے ہی تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلب کے رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔